بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے ویڈیو لیکچرز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مورخہ 23 جولائی 2020 بروز جمعرات جماعت دہم کے لیے ویڈیو لیکچر نمبر 16 پیش خدمت ہے، جس کے حصہ اول میں ہم سبق نام دیو مالی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی عزیز طلباء، ویڈیو لیکچر نمبر 15 میں ہم نے سبق نام دیو مالی کی صنف تصنیف، مصنف کے تعارف، سبق کے اہم نکات کے ساتھ ساتھ سبق کے 6 پیراگراف پڑھ لیے تھے۔ اب ہم 7واں پیراگراف شروع کریں گے۔ اپنی اپنی کتابوں پر صفحہ نمبر 81 یعنی 81 کھول لیجئے۔ اپنے ہائی لائٹرز کو حسب روایت اپنے ہاتھ میں رکھیے اور تمام اہم نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ پیراگراف نمبر 7۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ ایک سال بارش کم ہوئی، ہائی لائٹ کر لیں۔ کنووں اور باولیوں میں، باولیاں اور کنویں یعنی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کنواں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور باولی بھی دیہاتوں میں چھوٹے کنویں ہوتے ہیں جس میں سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں اور بندہ اتر کے تو کسی ڈول سے برتن سے پانی بھر سکتا ہے۔ برائے نام بالکل نام کا رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی یعنی ایک مصیبت آ گئی۔ ظاہر ہے جب ایک سال بارش کم ہوئی، بارشیں نہ ہوں تو قحط سالی چھا جاتی ہے، تو وہی کیفیت ایسے ہوئی کہ پانی کنووں میں اور جو چشمے ہیں ان میں پانی بہت کم رہ گیا، بالکل نام کا نہ ہونے کے برابر۔ تو جیسے لوگوں پر تو آفت آئی ہی آئی، اسی طریقے سے باغوں پر بھی، تمام باغوں پر آفت ٹوٹ پڑی، ایک مصیبت آ گئی۔ بہت سے پودے اور درخت تلف ہو گئے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، تلف ہو گئے یعنی ختم ہونے کے قریب آ گئے، ضائع ہو گئے، اور جو بچ گئے تھے وہ ایسے نڈھال تھے، نڈھال بالکل مرجھائے ہوئے جیسے دکھ کے بیمار۔ دکھ کے بیمار کو ہائی لائٹ کریں۔ دکھ کسے کہتے ہیں؟ ٹی بی۔ یہ مولوی عبدالحق کا یہ لکھا ہوا سبق ہے، 1 صدی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جیسے آج کے دور میں بہت سی بیماریاں لا علاج ہیں، ایڈز کو جیسے خطرناک موذی مرض سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس دور میں ٹی بی ایک وہ بیماری تھی جس کو لا علاج سمجھا جاتا تھا، اور ٹی بی کا مریض بالکل نڈھال مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مصنف بتاتے ہیں کہ بارش کم ہونے کی وجہ سے پودے اور پیڑ بھی مرجھا گئے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، ہرا بھرا، سرسبز و شاداب، ہائی لائٹ کر لیں، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، پودوں کو سیراب کرتا تھا۔ دور دور سے کہیں سے پانی اس کو نظر آتا ملتا، ایک ایک گھڑا اپنے سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سیراب کرتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، یعنی خشک سالی نے، قحط خشک سالی اوسان خطا کر رکھے تھے، لوگوں کو کے ہوش حواس بالکل ختم ہو گئے تھے، ہوش کھو بیٹھے تھے لوگ، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔ اب کیا ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا، بارش بالکل کم تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، خشک سالی تھی، اور لوگ بالکل پریشان تھے کہ انہیں پینے کو بھی پانی میسر نہیں تھا، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا تھا، لیکن یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اپنے پودوں کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور جب مزید قلت بڑھی یعنی کمی مزید بڑھی جب، تو اس نے راتوں کو بھی اٹھ کر، جب راتوں کو ہر طرف سکون ہو جاتا، لوگ سو جاتے، تو کسی کنویں کسی باولی سے وہ ڈھونڈ کر پانی اپنے سر پر اٹھا کر لے آتا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے آدھا پانی اور آدھی کیچڑ، یعنی آدھا پانی ہوتا تھا اور آدھی دھول مٹی، پانی کی اتنا ہوتا ہی نہیں تھا، جو ہوتا تھا یہ بھر کے لے آتا تھا آدھی آدھی رات کو بھی اٹھ کے، تاکہ کسی طریقے سے اپنے چمن کو سرسبز و شاداب رکھ سکے۔ جی پیج نمبر 82۔ لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ وہ جو گندا پانی، کیچڑ والا پانی بھر کر لاتا تھا نام دیو اپنے پودوں کے لیے، وہی گدلا غیر شفاف پانی، گندا پانی اس کے پودوں کے حق میں ایسا پانی ثابت ہوتا تھا جو ان کو زندگی بخشتا تھا۔ آب حیات، آب کا مطلب پانی، حیات مطلب زندگی۔ نیکسٹ پیراگراف۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، مستحق حقدار، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔
اب مولوی عبدالحق اس پیرا میں کیا کہتے ہیں کہ اس کی اتنی بے مثال کارگزاری، یعنی اس کے اتنے بے مثال کام پر، ایسا کام تھا نامدیو کا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اسے انعام دینا چاہا، اس کوشش کی کہ وہ اسے انعام دیں، لیکن اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اپنی اولاد کو پالنے پوسنے، ان کی پرورش کرنے، ان کو پالنے میں کسی قسم کا انعام نہیں ہوتا، کوئی انعام کا حقدار نہیں ہوتا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جتنے مشکل حالات ہوں، ہر حال میں یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ نیکسٹ پیراگراف، جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ اب یہ اورنگ آباد کی آب و ہوا میں جب وہاں کے اعلیٰ حکام جو تھے، حاکم اعلیٰ حضور نظام، ان کو وہاں ان کی آب و ہوا میں، اچھی آب و ہوا میں، خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام انہوں نے کس کے سپرد کیا؟ ڈاکٹر سید سراج الحسن کے۔ اور یہ بریکٹ میں بچوں دیکھو آپ، نواب سراج یار جنگ بہادر، یہ ڈاکٹر سید سراج الحسن کا خطاب ہے جو انہیں برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ان کے حوالے کیا، تفویض ہوا، ان کے سپرد کیا گیا۔ اور ڈاکٹر سید سراج الحسن کیا تھے؟ ناظم تعلیمات تھے، تعلیمی نظام کے ناظم تھے، انتظام چلانے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، ڈاکٹر سید سراج الحسن باغبانی کا بڑا شوق رکھتے تھے اور ان کا ذوق جو ہے وہ مشہور بھی تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ وہ بہت شاندار تھا، اپنی تعمیر اور ترتیب کے لحاظ سے مغلیہ باغ کا ایک بہترین نمونہ لگتا تھا، لیکن ایک عرصہ ہو گیا تھا، کافی مدت سے غیر آباد اور اجاڑ پڑا ہوا تھا۔ وحشی جانوروں کا مسکن تھا، وہاں صرف جنگلی جانور بسیرا کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ تھا، اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا یعنی اس پر گھاس پھوس، کنکر اور کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سر سبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ وہ مقبرہ رابعہ درانی کا باغ جو بالکل جھاڑ جھنکار بن گیا تھا، غیر آباد تھا، اجاڑ تھا، وہ ڈاکٹر سید سراج الحسن ہی کی بدولت تر و تازہ نظر آتا ہے، آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی نہ صرف وہاں لوگ آتے ہیں بلکہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں اور اس سے لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال تھا، آدمی پرکھنے میں، آدمی کو جانچنے میں، آدمی کو پہچاننے میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ اب ڈاکٹر سید سراج الحسن کو انسان پہچاننے میں اور کام کروانے میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ وہ نامدیو کو پرکھ گئے تھے مقبرہ رابعہ درانی میں کام کرتے ہوئے، تو وہ وہاں سے اسے اٹھا کر شاہی باغ لے گئے۔ شاہی باغ کون سا؟ جو حضور نظام نے ان کے حوالے کیا تھا باغ لگانے کے لیے، باغ بنانے کے لیے جو ان کے حوالے کیا تھا۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، کئی نگرانے کار اور 20 مالی، اور مالی بھی کیسے کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، شاہی باغ ہوتا ہے، اور وہاں کے کام کرنے کے جو نگران تھے وہ، اور کئی مالی، 20 کئی مالی آئے تھے، اور مالی بھی کہاں سے؟ باہر کے ملکوں سے، جاپان سے آئے، جاپانی آئے، ایرانی آئے، شام سے شامی آئے، اور ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے، بڑی ان کی شان و شوکت تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یہ ان کی ایجاد تھی، نرالی بات تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ ڈاکٹر سید سراج الحسن کو پتہ تھا کہ نامدیو کس طرح کا انسان ہے، وہ اپنے کام کو کس انداز سے کرے گا اور شاہی باغ کو واقعی شاہی باغ بنا دے گا، اسی لیے اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہی باغ کو اگر شاہی باغ بنانا ہے تو اس کے لیے بہترین آدمی اور صحیح آدمی نامدیو ہی ہے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ رہا، وہی انداز رہا۔ اس نے فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ اب نامدیو کو انہوں نے پرکھ لیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی بھی باغ کو شاہی باغ بنا سکتا ہے، وہ اس کو وہاں لے آئے تھے۔ اور حالانکہ نامدیو نے نہ تو باغبانی کی کہیں سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈگری تھی،
کچھ بھی نہیں تھا، بس اپنے کام سے محبت تھی، اپنے کام کو کرنے کا شوق تھا، اور اسی شوق اور لگن اور محبت کی وجہ سے اس کی جیت بھی تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا۔ مہاکاج بڑا کام، مہا بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ علامت مکبر ہے، اس میں مکبر کی یہ علامت ہے، کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کا کام بھی بڑا کام ہی رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندی شراب پیتا۔ اب دوسرے مالی جو اس کے ساتھ وہاں کام کرتے تھے، اوپر جیسے ذکر ہوا کہ ٹوکیو سے جاپانی آئے، تہران سے ایرانی آئے، شام سے شامی آئے، اور مقامی مالی بھی وہاں موجود تھے، وہ آپس میں لڑ جھگڑ بھی لیتے تھے، شراب نوشی بھی کر لیتے تھے، مطلب کہ وقت گزاری کے لیے وہ وقت ضائع بھی کر لیتے تھے، لیکن نام دیو نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ ہی کوئی شراب نوشی کرتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بیڑی مطلب سگریٹ، کبھی سگریٹ نوشی بھی نہیں کی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ یہ صرف اور صرف اپنے کام سے لگن اور اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ سب سے منفرد بھی تھا اور سب کا پسندیدہ بھی تھا۔ جی بیٹا، ویڈیو لیکچر نمبر 16 کے حصہ اول کا یہاں اختتام کرتے ہیں، حصہ دوم میں ہم اس سبق کا اختتام کریں گے۔ جی عزیز طلبہ، ویڈیو لیکچر نمبر 16 کے حصہ دوم میں ہم اپنے سبق نام دیو مالی کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ ویڈیو لیکچر نمبر 16 کے حصہ اول میں ہم نے 9 پیراگراف پڑھ لیے تھے، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ سے شاہی باغ میں گیا، اور وہاں بھی اسی کا کام مہاکاز تھا، اور وہ دوسرے مالیوں کی طرح نہ لڑتا جھگڑتا تھا اور نہ کسی اور بری بات میں پڑا ہوا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ جی بیٹا، نیکسٹ پیراگراف۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ یورش ہوئی یعنی حملہ ہوا۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، سب مالی بھاگ گئے، اچانک معلوم ہی نہ ہوا اور شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور تمام مالی بھاگ گئے، چھپ گئے جا کر۔ اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ خبر کیسے ہوتی؟ وہ اپنے کام میں ہی اس قدر مگن رہتا تھا کہ اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی تھی، ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ اس لیے جب شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تو باقی مالی جو کام چور بھی تھے، جو ادھر ادھر باتیں وغیرہ کرتے تھے، وہ تو بھاگ گئے، چھپ گئے، لیکن نام دیو کو چونکہ اپنے کام میں محویت اس کی بہت زیادہ تھی، اس لیے اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، قضا موت۔ اس بات کو ہائی لائٹ کر لیں۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی نے جان دے دی۔ مکھیاں اس پر ایسے حملہ آور ہوئیں اور ایک غضبناک سا غصے سے بھرپور ایک جھلڑ، پورا گروہ اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، یعنی اس کے جسم سے جان نکلتے نکلتے آخر وہ وفات پا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج، مزاج میں عاجزی رکھنے والا، سادہ، بھولا بالا، منکسر، انکساری رکھنے والا، تینوں پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ بشاشت، تازگی رہتی تھی چہرے پر، ہر وقت ایک مسکراہٹ، ہر وقت ایک تازگی رہتی تھی، ہونٹ مسکراتے رہتے تھے، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا، تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک، چھوٹے بڑے ہر ایک سے بڑی محبت سے، جھک کے، عاجزی انکساری سے ملتا تھا۔ غریب تھا، تنخواہ کم تھی، لیکن غریب بھائیوں کی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ اس سٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا اور اسی عشق میں، اسی کام کو نبھاتے نبھاتے اس دنیا سے بھی رخصت ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ نہ خیال آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ کوئی بیر مطلب دشمنی اور جلاپا مطلب حسد۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا،
آدمی اور جانوروں پودوں کی خدمت کرتا۔ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی موسم ہو، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، وہ دن رات برابر کام کرتا تھا۔ اسٹیٹمنٹ ہائی لائٹ کریں۔ اور اسے کبھی یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یا دوسروں سے بہتر ہے۔ اسے کبھی اپنے کام پر فخر بھی نہیں ہوا، کبھی اس میں تکبر بھی نہیں آیا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہیں تھا، ان باتوں سے کوسوں دور تھا۔ اسے نہ کسی سے کوئی دشمنی تھی، نہ وہ کسی سے جلتا تھا، ہر ایک کو اچھا سمجھتا تھا، سب سے محبت کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ہر ایک کے کام آتا تھا، یہاں تک کہ جانوروں اور پودوں کی بھی خدمت کرتا تھا۔ اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ کیا کہہ رہے ہیں مصنف کہ نامدیو جو ہر ایک کی خدمت کرتا تھا، پودوں اور جانوروں کی بھی خدمت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا، اپنے دل و دماغ کے کسی گوشے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات وہ نہیں لے کر گیا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ آگے مصنف ہمیں جو بات بتا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، سمجھیں اس کی نیکی ضائع ہو گئی، نیکی پھر نیکی نہیں رہتی۔ لاسٹ پیراگراف، جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ اب مصنف نامدیو کی وفات کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جب کبھی اس کا خیال آتا ہے تو وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں یا بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خوبیاں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے بلندی تک پہنچنا ہی نیکی اور بڑائی ہے۔ لیکن پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، درجہ کمال تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، پرفیکشن کسی میں نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو مکمل اور درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے، بلکہ خالص سونا بن جاتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن ہوتا ہے، خالص بنتا ہے، اسی طریقے سے انسان بہتر سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ کی جب کوشش کرتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ مصنف مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ حساب کے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال کی جانچ پڑتال کریں گے، ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہوں گے دنیا میں ان کی جانچ پڑتال کریں گے، ان کو پرکھیں گے اور جزا سزا اس کے مطابق دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت انسان کو عطا کی تھی اسے کمال تک پہنچانے میں یا اس سے فوائد حاصل کرنے میں، اس کو مکمل کرنے میں انسان نے کیا کیا، اس سے کیا کام لیا، اور خلق خدا کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا اس دن۔ ٹھیک ہے، ہم سے ہماری استعداد کے مطابق، ہماری طاقت اور ہماری بساط کے مطابق جو ہمیں صلاحیتیں دی گئی تھیں ان کے مطابق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب مزید وہ کیا کہتے ہیں کہ نیکی اور بڑائی کا معیار اگر یہ ہے کہ ہم کسی کو، خلق خدا کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اپنی صلاحیت و حیثیت کے مطابق، تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈیڑھ، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ ذات بے شک اس کی کم تھی، نیچ ذات تصور کی جاتی تھی، لیکن بڑے شریفوں سے وہ زیادہ شریف تھا۔ چند ہم اثر، یہ تصنیف کا نام ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اب ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیکی صرف کسی مسلمان یا اونچی ذات کے لوگ کر سکتے ہیں۔ نیکی، سچائی، حسن، اپنے کام سے لگن، اپنے کام سے محبت اور اپنے کام کو بہتر سے بہترین بنانے کی جستجو انسان کو انسان بناتی ہے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی بھی ذات اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص میں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ معاشرتی لحاظ سے کسی اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہوں۔ چھوٹے ذات کا ایک شخص، ایک مالی
جس نے بابا اردو مولوی عبدالحق کو بھی قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ مولوی عبدالحق کے مطابق وہ نیک بھی تھا اور وہ بڑا بھی تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی نیک اور بڑا ہونے کی؟ کہ وہ اپنے کام سے محبت کر رکھتا تھا اور دیانتداری اور ایمانداری سے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ جی بیٹا، بڑھتے ہیں آپ کی ڈائری کی جانب۔ آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نے سبق نام دیومالی کے تمام مشقی سوالات اور خلاصہ زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشقی سوالات آپ کے پیپر میں 10 نمبر کے آتے ہیں اور خلاصہ 5 نمبر کا آتا ہے، اور اپنے رف رجسٹر پر آپ نے مشقی سوالات کی اور خلاصے کی تحریری مشق بھی کرنی ہے۔ اگر آپ مکمل خلاصے کی پریکٹس نہیں کر سکتے، یہ آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ اس کے اندر آنے والے بے شک مشکل الفاظ کی پریکٹس کر لیں، لیکن اگر پورے خلاصے کی پریکٹس کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اور بیسٹ آف لک۔